السلام دوستوں، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے۔ دوستوں آج میں ہوں انیبلرز میں، اور آپ انیبلرز کو لازمی جانتے ہوں گے، مجھے اس کا تعارف کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھ ہیں ثاقب اظہر صاحب جو کہ اس کے سی او ہیں انیبلرز کے۔ آج ہم بات کرتے ہیں امیزون کے، جہاں پہ پاکستان میں جو اس کا سکوپ ہے، اس پہ تو کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں جو لوگوں کو مسائل یہاں پہ آتے ہیں، جو فیس کرنے پڑتے ہیں، ان پہ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ثاقب اظہر صاحب کی طرف۔ ثاقب صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی الحمد للہ۔ اچھا ثاقب صاحب، آپ نے ماشاءاللہ جو امیزون ہے اس کو یہاں پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا، بلکہ اب تو لوگ یہ آپ کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مسائل آپ نے دیکھے لوگوں کو کہ امیزون کو سمجھنے میں غلطی آتی ہے، سب سے پہلے چونکہ ہمارے پاس بھی کافی لوگ آتے ہیں، تو امیزون کے اندر بے شمار کام ہے، آپ اس میں کیا کچھ کرواتے ہیں؟ دیکھیں امیزون ایک سمندر ہے۔ اب اس سمندر میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کیسے اس میں سے اپنا پانی یا اپنا حصہ نکال سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ماڈلز ہیں کہ آپ اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں، اپنی پروڈکٹس کو اپنے لیبل کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کسی کا لیبل جو لگا ہوا ہے یا کسی کا جو برانڈ ہے اس کو آپ اس کی پرمیشن لے کر سیل کر سکتے ہیں۔ بکس ہیں امیزون پہ، کنڈلز اس وقت دنیا میں اور یورپ میں اور امریکہ میں بہت سارے لوگ بکس ریڈنگ کرتے ہیں، تو وہ بکس کے نام سے ہی امیزون کو جانا جاتا تھا۔ تو بکس آپ کی اگر انگلش اچھی ہے تو آپ لکھوا کر بکس، یا نہیں اچھی تو آپ کسی سے لکھوا کر آؤٹ سورس کر کے بکس بھی سیلنگ کر سکتے ہیں، جس کی رائلٹی آپ کو ملتی رہتی ہے۔ اور اگر آپ اور بہت سارے ماڈل ہیں جیسے ڈراپ شپنگ ہے جو اکثر لوگ پاکستان سے کرتے ہیں اور دنیا سے بھی کرتے ہیں، تو یہ کی ماڈلز ہیں جو کہ جس پہ آپ سیلنگ کر سکتے ہیں اور یہ اپنا بزنس اوبیسلی وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اور بھی ڈفرینٹ ماڈلز ہیں جو ہم یہاں پر لوگوں کو بتاتے ہیں، بٹ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ پہلے ہی اسٹرگلنگ میں ہے، تو اس کو پھر سکلز سیکھنے چاہیے۔ وہ سکلز سیکھ کر ان لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہونا چاہیے، اور ایک ایکو سسٹم کے تحت اپرچونیٹیز کریٹ ہوں کہ بزنسز کریٹ ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسکل فورس کو بھی ہائر کیا جا رہا ہے، اور یہ دونوں جڑتے ہیں تو بزنس کا بھی فائدہ ہے اور جو اسکل پرووائڈر ہے اس کو بھی فائدہ ہے، اور اس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور انیبلرز کا بھی فائدہ ہے، بیکاز اگر وہ کامیاب ہوں گے تو انیبلرز بھی کامیاب ہوگا۔ تو یہ ایک ویری ہائی لیول ماڈلز ہیں جو اویلیبل ہیں اور جس میں دنیا اس وقت سیل کر رہی ہے، اور پاکستان بھی اب اس کی اپروف لسٹ میں ہے کہ اور پاکستان کے ایڈریسز بھی یہاں سے یوزڈ ہو کر اکاؤنٹ بنتے ہیں۔ یہ آپ کی اسٹرانگ ماشاءاللہ برانڈنگ بھی ہے، امیزون جو پی ایل ہے، امیزون ایپ بھی ہے، اس کے حوالے سے کہ لوگ جو امیزون کے باقی جو کام ہیں ان کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امیزون ایپ بھی یہی ہے، جیسے کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے۔ جیسے کسی بڑے برانڈ کی اسٹرینتھ جو ہے یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو بھی اسی کے نام سے پہچانیں۔ آپ مارکیٹ میں لیڈر ہیں اور امیزون کے متعلق آپ نے ٹریننگ جو لوگوں کو یہاں پہ دی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ موسٹلی نااہل ہیں۔ آپ کی ٹریننگز میں ایسے لوگ آئے ہوں گے، آپ نے چونکہ ایک بڑی تعداد کو یہاں پہ ٹرین کیا، آپ کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑیں؟ پاکستان میں جو مشکلات ہیں وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک ایتھیکل بیہیویئر جو ہے ہمارا یہاں پر لوگوں کا، وہ ایسا نہیں ہے جو کہ دنیا کی مارکیٹ پلیسز میں ہونا چاہیے سیل کرنے سے پہلے۔ تو وہ ایک چیلنج ہے لوگوں کو یہ چیز بتانا کہ یہ کوئک اوور نائٹ رچ اسکیم نہیں ہے، کیونکہ جب پاکستان میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے، جیسے ای کامرس کا ٹرینڈ سیٹ ہوا 2018 آنورڈس، تو وہ پھر ٹرینڈ ایسے سیٹ ہوا کہ اپرچونٹسٹ بھی نکلے اور لوگوں نے اس کو مس یوز بھی کیا، اور جو لوگ اصل میں تو مقصد یہی تھا ہمارا کہ وہی لوگ اس فیلڈ میں آئیں جو پہلے خود کامیاب ہوں اور بہت سارے سال گزار چکے ہوں، اور پھر ہی کسی کو وہ ٹریننگ کرا سکیں یا کسی کو سمجھا سکیں اور پھر لوگوں کو بتا سکیں۔ لیکن پھر ایک فورس تیار ہونا شروع ہو گئی، مارکیٹ میں بہت سارے لوگ آنا شروع ہو گئے اور ایک ٹرینڈ بنتا چلا گیا کہ رات کو سویا ہوا بندہ آج سیکھ رہا ہے اور صبح اٹھ کے کہ وہ کہہ رہا ہے آج میں سکھانے لگا ہوں۔ تو وہ پھر لوگ تیار جب ہونا شروع ہوئے تو پھر کوالٹی اوبیسلی سفر ہوئی، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ اٹس اے ویری کوئک رچ اور اٹس اے ویری کوئک ون ایز ویل ٹو میک منی، بٹ انفارچونیٹلی اٹس ناٹ لائک دس۔ اب دنیا
میں ساری زندگی جاب کرتے رہتے ہیں, بٹ یہ کہ بزنس کے لیے آپ اگر 2-3 سال بھی صبر نہیں کر سکتے تو پھر کہاں کا بزنس ہوا. تو بٹ انفارچونیٹلی یہاں پر جو چیلنج فیس آیا کہ لوگ 3 ماہ 6 ماہ بعد ہی گیو اپ کر جاتے ہیں کہ یہ بزنس میرے لیے نہیں ہے, یہ فیلڈ میرے لیے نہیں ہے. لیکن جب 4 سال بھی ڈگری کے لیے لگائے ہیں اور اس کے بعد بھی جاب نہیں ملی تو وہاں نہیں کہہ رہے کہ میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن 3-4 ماہ بعد آپ ایک چیز سیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ میرے لیے نہیں ہے. تو یہ چیلنج ہے, تو یہ چیلنج ہمیں فیس ہوا, لیکن اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ ایک مائنڈ سیٹ پہ, اویئرنیس پہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ سمجھانا تو شروع کیا, اور لوگ کچھ سمجھ بھی گئے, کچھ سمجھ بھی رہے ہیں. تو یہ چیلنج ہمیں آیا. اور اوبویسلی لوگوں کو جب آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں پاکستان میں تو وہ چیلنج یہی ہے کہ ہر کوئی خوش نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو پاکستان میں جب سروس پرووائڈ کی تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نے کیئر کی ان کی کہ آر اسٹوڈنٹ فرسٹ, جیسے امیزون کہتا ہے کہ آر کسٹمرز فرسٹ, اسی طرح ہم نے اسٹوڈنٹس کو سننا شروع کیا اور ان کے جو ایشوز تھے ان کو اوور کم کیا اور ان کی پرابلمس کو ریزولو کیا. تو یہ چیلنج بھی آئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ایک چھوٹی سی بات سے بھی ہم تھوڑی نہیں اس کو فلفل کر پائے تو لوگوں نے اس میں ایک ناراضگی کا اظہار کیا, بٹ اس کو ہم نے پازیٹیو طریقے سے سنا اور اس کو دیکھتے رہے. اور بھی بہت سارے چیلنج آئے یہاں پر پاکستان میں. ایک بزنس کرنا اتنے اسکیل کے لیول پہ اٹس ناٹ این ایزی ایز یو مے نو, کہ آپ اگر ہم جیسے اب 30 شہروں میں تو ہر شہر کے اپنے مسائل ہیں, ہمارے ہر کمیونٹی کے اپنے مسائل ہیں. ان مسائل کو دیکھنا, سننا, کرنا, اٹ از اے چیلنج. اور یہ مشکلات تو آتی ہیں, لوگ تو یہ سمجھتے ہیں دور سے کہ اٹس ویری ایزی, انیبلرز از گروئنگ اینڈ انیبلرز از مرجنگ اینڈ آل دس, بٹ اٹس بیہائنڈ دا سین اٹس اے ہیوج ٹیم. It's not a one-man show, but actually the huge team is working to ensure the smoother operations and all the quality as well. It's not about quantity anymore, because quantity میں آپ اگر فوکس رہیں تو کوالٹی سفر کرتی ہے obviously. تو ہماری بہت سارے چیکس موجود ہیں, ایون کہ ہماری ٹیمز جو ہیں جس کا نام ہم نے EIT رکھا ہوا ہے, انیبلرز انٹیلیجنس ٹیم. تو انیبلرز انٹیلیجنس ٹیم اسٹوڈنٹ بن کر لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہے. یعنی ہمارے بندے ہی موجود ہوتے ہیں اس ٹریننگ سیشنز میں جہاں پر لوگ ٹریننگز لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ والا بندہ شاید ہمارا ہی ہو, اور وہ اس سے سننا چاہتا ہے کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں لوگ, نہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ مجھے اچھی سروس پرووائڈ نہیں کی جا رہی. تو ہم ایز اے ہڈن آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی مائنڈ سیٹ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا فیل کر رہے ہیں. شاید ٹرینر کو وہ بات نہ کہہ پائے کیونکہ اس کی رسپیکٹ ہے, یا اس کے بارے میں وہ چیز نہ کہہ پائے, یا ہمیں نہ کہہ پائے جو کہ ہماری سپورٹ ٹیم ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو اوور کم کرنے کے لیے اپنے لوگ بھی ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں آج شہروں میں, تاکہ وہ یہ چیزیں دیکھ سکیں, اینڈ کاؤنٹلیس ادر ایشوز. اب بات یہ تھی کہ اگر تو کوئی ناکارہ اگر فوج ہو اور اس کا جرنیل جو ہے بڑا زبردست ہو, لیڈر ہو پراپرلی, ان کو بھی استعمال کر لیتا ہے, یا پھر وہ فوج جو ہے قابل ہو اور لیڈر چاہے کچھ بھی ہو تو وہ بھی شاید کام کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو تھی یہ ناکارہ تھی یا قابل تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم میں جو ٹیلنٹ ہے وہ شاید ہی کسی قوم میں ہے. یہ ایسے بندے ہیں جو کہ ایک مشینیں فٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ مینول. آپ کسی گورے کو یا کسی بندے کو کہیں باہر کہ یہ فٹ کرو وداؤٹ ریڈنگ اینی مینول, وہ کبھی نہیں کر پائے گا. سب سے پہلے تو مینول دیکھے گا. یہاں پہ یہ لوگ ایسی چیزیں کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی سسٹم. تو یہ کہ صرف ان لوگوں کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ایک ایسے رول ماڈلز کی ضرورت ہے جو ان کے لیے انسپائریشنز ہوں. پاکستان میں ہمارے رول ماڈلز تو ابھی ڈرامہ ایکٹرز ہی ہیں, رائٹ, یا فلم ایکٹرز ہیں. تو لوگوں کو یہ کلچر, انٹرپرینورشپ کا کلچر کہ یار اپنا کام بھی کر سکیں, اور ایک بھائی چارہ کے طور پہ کہ میں خود کامیاب ہوں تو میری کامیابی صرف میرے تک نہ رہے. تو ایک ڈائریکشن کی ضرورت تھی, اور جو کہ ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک اویئرنیس اور ڈائریکشن دے رہے ہیں جہاں پر بھی ہم کر سکتے ہیں. تو وہ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں جو چینج آیا ہے وہ پوری ہسٹری میں ایسا چینج نہیں تھا جو کہ اب یوتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک کلچر چل رہا ہے کہ اپنا کام اور فری لانسنگ اینڈ آل دس. ڈگریز بھی ضرور کریں, ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے, بیکاز اٹ ڈز ریکوائر ایٹ سم ویئر, اور ایک شعور سکھاتی ہے آپ کو. تو یہ چیز
اب شروع ہو رہی ہے، اور اس میں اوبیسلی قوموں کو بنتے ہوئے ڈیکیڈز لگتے ہیں. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اور انڈیا کے لوگ سی ای اوز بنتے ہیں بڑی ٹویٹر کے اینڈ بہت ساری اور کمپنیز میں ہم نے دیکھا، گوگل کے اینڈ آل دس. تو وائی ناٹ پاکستانیز کو ایک ڈائریکشن اور ایک گورنمنٹ سپورٹ کی بھی ضرورت ہے جہاں پہ ریسرچ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، اور ایسی جگہوں پہ کام ان کو یوٹیلائز کیا جائے جہاں پہ اسٹارٹ اپس کو اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کیا جائے. تو اگر ہم انڈیا کو 20 سال پہلے دیکھیں، آج سے پہلے وہ کیا تھے؟ 20 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھے. میرے انڈر بہت سارے انڈینز کام کرتے رہے ہیں، اور میرے انڈر بہت سارے گورے بھی کام کرتے رہے، لیکن میں یہی دیکھتا رہا ہوں کہ انڈینز جو تھے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ ضرور کرتے تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے. بٹ انفارچونیٹلی یہ پاکستان میں کلچر تھوڑا سا کم ہے، یہاں پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں سب سے زیادہ آگے، کہ یہ نہ آگے نکل جائے. تو ہم یہ چیزیں سکھاتے ہیں، ایتھیکل بیہیویئر سکھاتے ہیں لوگوں کو. تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم رائٹ ڈائریکشن میں اگلے 10 سال چلتے رہیں تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں انڈیا سے. اچھا، ایک سوال نا بار بار کرتے ہیں کئی لوگ جو کہ امیزون کے حوالے سے جانتے ہیں یا فری لانسنگ کی باقی جو اسکل سیکھتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی کام جانتا ہے، اس کا ایکسپرٹ ہے، تو اسی کام سے پیسے کیوں نہیں کماتا؟ وہ ٹریننگ سے پیسے کمانا آسان کیوں سمجھتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ یہ انفارچونیٹلی یہ ایسا بن چکا ہے، لوگ یہاں پر اس چیز کو پروفیشن سمجھ چکے ہیں کہ بس میں ٹریننگ سیکھ کر ٹرینر بن جاؤں، کیونکہ میرا کچھ نہیں جا رہا، میں ٹرینر بن گیا ہوں، اور میں آگے وہ جو مرضی کرے، کامیاب ہو نہ ہو، مجھے تو میرے پیسے آئیں. دیٹس واٹ دا تھنکنگ از، کہ وہ کامیاب ہو نہ ہو. بٹ یہ کہ یہ لوگوں میں ایک اوبیسلی وہ ٹرینڈ بن چکا ہے جو کہ لوگ ایزی منی سمجھتے ہیں اس کو. بڑا ہے یہ ایکچولی ایزی منی نہیں ہے میرے خیال میں، یہ سب سے بڑی لائبلٹی ہے. کہ کوئی بندہ اگر آپ سے ٹریننگ لیتا ہے تو وہ میں تو سمجھتا ہوں وہ میرے لیے بوجھ ہے، کیونکہ وہ میرے اوپر ٹرسٹ کر یا انیبلرز کے اوپر ٹرسٹ کر وہ ایک ہمارا سکسیس ریٹ بھی خراب کر سکتا ہے اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ وہی چیز ہے کہ پاکستان میں ایم بی اے کرا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور بزنس پڑھا رہے ہوتے ہیں ایم بی اے میں، اور خود کبھی بزنس نہیں کیا. اس طرح لوگ بتا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک $1000، بٹ خود $1000 نہیں کمایا اور بتا رہے ہیں. تو یہ اوبیسلی یہ وہی چیز شروع ہو گئی ہے جو کہ وہ ہوتا تھا. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک پراپر لائسنس اتھارٹی بنائی جائے اس ٹریننگ انڈسٹری میں. دنیا میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی ایک اٹھ کے فوراً کہتا آج میں ٹرینر ہوں، ایسے نہیں ہوتا. وہ پراپر رجسٹرڈ ہوتے ہیں ٹرینر، اور ایک پراپر آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے دنیا میں. بٹ پاکستان میں جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹرینر ہوں. تو اس لیے یہ ریگولائز کیا کرنا چاہیے بہت جلد سے جلد، اس سے پہلے کہ لوگ بس یہی سمجھتے رہیں کہ میں ٹریننگ لے کر ٹرینر بنوں، اور پھر ٹرینر بن کر جو مرضی میرے اسٹوڈنٹس کریں، کامیاب ہو نہ ہو. یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہے آپ نے، کہ ایکو سسٹم تیار کرنا ہے. وہ ایکو سسٹم ایسے نہیں تیار ہوتے، اٹ ٹیکس اے وائل. آپ 3 مہینے کی ٹریننگ 4 مہینے بعد آپ ٹرینر 5 مہینے بعد بن جائے، سال بعد بن جائے، دیٹ اسٹل ناٹ انف. اٹ ٹیکس ڈیکیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول کانسیپٹ. takes years to become to the level when you are able to teach. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو لوگ اس کو اگر ذمہ داری سمجھیں کہ آپ کسی کے کیریئر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اچھا، ہمارا لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ای کامرس ہے، جو پاکستان کے اندر ای کامرس ہے، جو لوکل لوگ جو بائی کرتے ہیں، یہ کیسے گرو کر رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت یہ گرو اس لیے کر رہی ہے کیونکہ لوگوں کا رجحان ہے زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں. ابھی اسٹیٹ بینک کی یہ رپورٹ ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں 96 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. اگر یہ کہ یہ ابھی وہ ٹرانزیکشنز ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈز میں ہیں، بٹ باقی کیش آن ڈلیوری اور بہت ساری اور چیزیں بھی ڈر رہی ہیں. تو یہ اس طرح سے گرو ہوتی ہے جب ای کامرس کے تھرو آپ کی بائنگ اور سیلنگ زیادہ ہوتی ہے. بائنگ اوبیسلی اس کو زیادہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے مارکیٹ شیئر آپ کا انکریز ہوتا ہے، جو کہ پچھلے سال 2 بلین تھی، اور 2021 میں جو کہ ہم نے رپورٹ دیکھی 4 بلین. سو $2 بلین
کی زیادہ مارکیٹ شیئر بڑھی, اور اس سال کی پریڈکشن ہے کہ یہ $10 بلین پہ جائے گی, بیکاز دا ٹرینڈ از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. ویئر ایز اف وی سی انڈیا کی جو کہ ای کامرس مارکیٹ شیئر ہے وہ $250 بلین ہے, امریکہ کی ہے $706 بلین. اس طرح سے بہت بڑی بڑی مارکیٹ شیئرز ہیں, لیکن ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اب لوگ زیادہ سے زیادہ ای کامرس پہ, آن لائن بائنگ پہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, جو کہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے, اور لوگ اس سے بہت سارے فوائد ہوں گے کہ لوگ باہر, اور یہ جو باہر نکلتے ہیں فضول چیزوں کے لیے اینڈ آل دس, تو وہ ایک گھر بیٹھ کر بھی ایک فیسلٹی ہے جو کہ آ سکتی. دوستو بہت بہت شکریہ ثاقب بدر صاحب کا, ہمارے ساتھ آج موجود تھے ثاقب بدر صاحب, جنہوں نے اپنی ایکسپرٹ اوپینینز دی, ہمارے کئی سوالات کے جوابات دیے. کرونا وائرس نے ایک ایسی حد بندی کر دی کہ کووڈ-19 کے بعد کی دنیا اور ہے, اس سے پہلے کی دنیا اور. آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں نے وقت سے پہلے اس چیز کو بھانپ لیا, وہ کام شروع کیے, آج وہ لوگ بالکل کامیاب ہیں. جن لوگوں نے ای کامرس کو, آن لائن بزنس کو, فری لانسنگ کو کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی, کرونا وائرس میں وہ سارے بھاگ کے اسی سمت میں آ رہے تھے. خدا نہ خواستہ کل کو اگر ایسا ٹرینڈ بلڈ ہوتا ہے جس میں لوگ 80% لوگ جو ہیں آن لائن ہی سروسز بائی کریں گے یا اپنی پروڈکٹس بائی کریں گے, تو پھر آف لائن بزنس والے کیا کریں گے؟ آج ہی چاہیے سارے لوگوں کو وہ ایسے سکلز سیکھنا شروع کر دیں جس سے اپنے لوکل بزنس کو آن لائن لے کے آ سکیں, تاکہ کل کے دور میں وہ بھی ساتھ میں مل کے چل سکیں, ملک کی ترقی میں, اپنے گھر کی معیشت میں حصہ ڈال سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی نصر ہو دوستو. اللہ حافظ.